آج یہ نئی بحث شروع ہو رہی اس میں فصل فی النظر والمسی وینظر الرجل من الرجل ومن غلام بلغ حد الشهوة مجتبى ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني وكذا الكلام فيما بعد بهستاني قلت وقرينة المقام تكفي فتدبر۔ یہ جو بحث ہے کتاب الحظر والاباحہ ہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، دیکھنے اور چھونے کے بیان میں، دیکھنے اور چھونے کی فصل۔ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ، اور مرد دیکھ سکتا ہے مرد کا اتنا حصہ۔ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ، اور مرد دیکھ سکتا ہے من الرجل، مرد کا اتنا حصہ۔ کتنا آئے گا وہ آگے آئے گا۔ دیکھ سکتا ہے جو شہوت کی عمر کو پہنچ گیا ہو، جو شہوت کی عمر کو پہنچ گیا ہو اس کے بدن کا اتنا حصہ دیکھ سکتا ہے۔ اب کتنا دیکھ سکتا ہے تفصیل آگے آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ مشتبہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے وَمِن غُلَامٍ بَلَغَ حَدَّ الشَّهْوَةِ کا اضافہ۔ تو آدمی کے بدن کا اتنا حصہ دیکھ سکتا ہے، اور غلام کے ایسے لڑکے کے بدن کا حصہ دیکھ سکتا ہے جو شہوت کی عمر کو پہنچ گیا۔ وَلَوْ أَمْرَدَ صَبِيحَ الْوَجْهِ، چاہے وہ لڑکا بیریش ہی کیوں نہ ہو۔ امرد بیریش، چاہے وہ لڑکا بیریش ہی ہو، بغیر داڑھی کے ہو، صبیح الوجہ، اور چہرے مہرے سے خوبصورت ہو، چاہے وہ خوبصورت بیریش لڑکا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بدن کا بھی اتنا حصہ دیکھ سکتا ہے۔ وقد مر فی الصلاۃ، اور نماز کے بحث میں کتاب الصلاۃ میں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ والاولی تنکیر الرجل، اور بہتر یہ تھا کہ الرجل کو نکرہ کے ساتھ استعمال کرتے، یعنی وینظر الرجل من رجل اتنا ہونا چاہیے تھا۔ والاولی تنکیر الرجل، اور بہتر یہ تھا کہ الرجل کو نکرے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ لئلا یتوہم ان الاول عین الثانی، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ الرجل سے مراد دوسرا والا ہی الرجل ہے، سمجھ، تاکہ یہ وہم نہ پیدا ہو کہ پہلا والا بالکل دوسرا ہی والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ، کہ آدمی اپنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، اپنے جسم کے حصے کو دیکھ سکتا ہے، یہ وہم نہ پیدا ہو۔ وَكَذَا الْكَلَامُ فِيمَا بَعْدُ، یہی تفصیل بعد والے میں بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نکرہ استعمال کیا ہے۔ قہستانی نے حوالہ لکھا، یہ بات رکھی ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں وقرینۃ المقام تکفی، کہ جس سیاق و سباق میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے تو قرینہ مقام خود کافی ہے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ادنا سا عقل و شعور کا آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اپنے جسم کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، بلکہ بات دوسرے ہی جسم کی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جس جگہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، جو بات پر بیان کی گئی ہے، اس اعتبار سے اس کا قرینہ کافی ہے۔ فتدبر، لہذا غور کیجئے۔
ثم نقیل عن الزاہدی انہ لو نظر لعورت غیرہ باذنہ لم یأثم. پھر علامہ زاہدی کے حوالے سے یہ بات بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کے پوشیدہ مقام کو دیکھے بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے لم یأثم تو گنہگار نہیں ہوگا. قلت میں کہتا ہوں وفیہ نظر ظاہر، زاہدی کا یہ قول جو بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کی بات ہے. نظر ظاہر اس میں واضح نظر ہے، یعنی یہ بات محل نظر ہے، کھلے طور پر یہ بات محل نظر ہے. بل لفظ الزاہدی، بلکہ زاہدی کا جو بیان ہے وہ یہ ہے نظر لعورت غیرہ وہی غیر بادیۃ لم یأثم، کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے پوشیدہ مقام کی طرف دیکھے وہی غیر بادیۃ، اور وہ مقام کھلا ہوا نہ ہو بلکہ کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو، لم یأثم تو گنہگار نہیں ہوگا. انتہا، یہاں پر بات مکمل ہوئی. فلیحفظ، لہذا اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، زاہدی کی بات مطلق نہیں ہے بلکہ اس بات سے تقیید ہے کہ وہ جگہ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر آیا سوا ما بین سرتہ الی تحت رکبتہ، سوائے اس حصے کے جو ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں کے درمیان تک ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو حصہ ہے اس کے علاوہ پورے بدن کو دیکھ سکتا ہے. اب عبارت کو جوڑیے، اب نکلے گا وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ وَمِنْ غُلَامٍ بَلَغَ حَتَّى الشَّهْوَةِ وَلَوْ أَمْرَدَ صَبِيحَ الْوَجْهِ سِوَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى مَا تَحْتَ رُكْبَتِهِ، کہ ایک مرد دوسرے مرد کے اور ایسے لڑکے کو جو شہوت کی عمر کو پہنچ گیا ہو، چاہے وہ صبیح الوجہ بیریش لڑکا ہی کیوں نہ ہو، اس کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے اس حصے کے جو ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان ہے. جو ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان ہے، اس حصے کے علاوہ پورے بدن کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اب واضح ہوئی. جی، تو آدمی کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے بدن کے؟ دیکھیں فصل فی النظری چل رہا ہے نا، دیکھنے کے بیان میں اس میں کئی طرح کی باتیں آئیں گی. باندی کو کتنا دیکھ سکتے ہیں، اجنبیہ کو کتنا دیکھ سکتے ہیں، محرم خواتین کے کن اعضاء کو دیکھ سکتے ہیں، ایک مرد دوسرے مرد کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، ایک عورت دوسرے عورت کے کتنے حصے کو دیکھ سکتی ہے، کافر مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی ہے، مسلمان عورت کافر عورت کے کتنے حصے کو دیکھ سکتی ہے. جی جی، الا ما تحت رکبتہ، گھٹنے سے نیچے تک کا مطلب یہ کہ گھٹنا اس میں شامل ہے. گھٹنا جو شامل ہے اس وجہ سے تحتا کا لفظ استعمال کیا ہے. تحتا کا جو لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ گھٹنا جو ہے اس میں شامل ہے، تو گھٹنے کے نیچے تک کا. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئی. کہتے ہیں فَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ لَلسُّرَّةُ، گھٹنا جو ہے یہ بھی سطر میں شامل ہے، لَلسُّرَّةُ ناف شامل نہیں ہے. گھٹنا جو ہے یہ تو سطر عورت میں شامل ہے، لَلسُّرَّةُ لیکن ناف شامل نہیں ہے. اسی لیے ما بین سرتہ الی ما تحت رکبتہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو ایک مرد کے کتنے جسم کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، یا ایسا لڑکا جو شہوت کی عمر کو پہنچ گیا ہو اس کے جسم کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے. اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لڑکا شہوت کی عمر کو نہ پہنچا تو اس کے تو کہا کہ اصلاً وہ بچہ مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دیکھنا ہی شروع کر دے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ سکتا ہے، نظر پڑ جائے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مزید تفصیلات بھی اس کے اندر آگے آ رہی ہیں۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ناف کا حصہ جو ہے یہ تو شامل نہیں ہے، تو پھر یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے ناف کے نیچے کہاں سے؟ تو ناف کے نیچے جو ہے، یعنی جو آدمی کی اصل ناف ہوتی ہے اس کے نیچے جو ایک لکیر بنی رہتی ہے چوڑائی میں، وہاں سے جو لے کر ہے وہاں سے نیچے کا حصہ جو ہے اس صدر میں شامل ہے۔ ناف کے نیچے چوڑائی میں لکیر بنی رہتی ہے ہر آدمی کے جسم پر، تو وہاں سے لے کر نیچے کا جو حصہ ہے وہ اصلاً پردے میں شامل ہے، وہ اصلاً کیا ہے؟ سطر میں شامل ہے۔ اس کو اسی کی وضاحت کے لیے تحت السرہ کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے، یا ما بین السرہ الی تحت الرکبہ کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں وَمِنْ عِرْسِهِ وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ، اور اپنی عورت کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ، اور اپنی حلال باندی کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حلال باندی کو دیکھ سکتا ہے۔ لہو وطئھا، ایسی عورت جس سے آدمی کے لیے وطی کرنا جائز ہو۔ فخرج المجوسیۃ والمکاتبۃ والمشترکۃ والمنکوحۃ الغیر، چنانچہ مجوسیہ عورت، سمجھ رہے ہیں؟ مجوسیہ سے اگر شادی کیا ہے تو مجوسیہ کا جسم نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مکاتبت کے طور پر جس باندی کو کر دیا اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ والمشترکہ، اور ایسی باندی جو دو لوگوں کے درمیان مشترک ہو اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کے مطلب ایک ہی خاص حصے کو نہیں دیکھ سکتا، ابھی اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ ومنکوحۃ الغیر، اور دوسرے کی منکوحہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ والمحرمۃ برضاع، یا وہ عورت جو دودھ کی وجہ سے حرام ہو گئی ہو یا محرم ہو گئی ہو، یا حرمت مصاہرت کی وجہ سے حرام ہو گئی ہو، تو اس کے جسم کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ فحکمھا کالاجنبیہ، تو ان عورتوں کا حکم اجنبی کی طرح ہے، یعنی جس طرح اجنبیہ کے پورے جسم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ مجتبہ نے یہ بات لکھی ہے۔ وَيُشْكِلُ بِالْمُفْضَاتِ، البتہ مفضات کے سلسلے میں اشکال وارد ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْئُهَا، کیونکہ مفضات سے وطی کرنا تو جائز نہیں ہے۔ وَيَنظُرُ إِلَيْهَا، لیکن اس کی طرف دیکھنا جائز، اس کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے آدمی، صرف اس سے وطی نہیں کر سکتا ہے۔ اور مفضات اس عورت کو کہتے ہیں جس کے دونوں راستے ایک میں مل گئے ہوں، قبول دبر دونوں کا راستہ ایک میں مل گیا ہو تو اس سے مفضات کہتے ہیں۔ کوہستانی نے بات لکھی ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں وقد یجاب بانہ اغلبی، اوپر جو بات کہی گئی ہے وہ بات اغلبی طور پر ہے، یعنی زیادہ تر جو چیزیں شامل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اکا دکا مستثنیات ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں امتہ الحلال یا عرسہ الحلال کی جو قید لگائی گئی ہے اس کی وضاحت آئی ہے کہ بیوی ہو یا باندی ہو، ایسی ہو جو حلال ہو، تو پھر اس کے پورے جسم کو دیکھنا جائز ہے۔ الا فرجیہ کی بات آگے آ رہی ہے، اس کے شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتا ہے آدمی، بشہوت وغیرہ، شہوت کے ساتھ بھی اور غیر شہوت کے ساتھ بھی۔ تو اب خلاصے نکل کر آیا کہ وَمِنْ عِرْسِهِ وَأَمَتِهِ الْحَلَالِ إِلَى فَرْجِهَا،
آدمی بیوی کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے حلال باندی کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے، الا فرجہا اس کے خاص مقام کو بھی دیکھ سکتا ہے، بشہوتن شہوت کے ساتھ بھی، وغیرہا اور بغیر شہوت کے بھی۔ اور اگر ایسی عورت ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، جیسے کہ مجوسی ہے یا مکاتبہ ہے یا دو لوگوں کے درمیان مشترک باندھی ہے یا منکوحۃ الغیر ہے یا رضاعت کی وجہ سے وہ غیر محرمہ بن گئی ہے یا مصاہرت کی وجہ سے وہ محرم بن گئی ہے، تو اس کا حکم اجنبیہ کی طرح ہوگا، یعنی اجنبیہ کے جتنے حصے کو دیکھ سکتے ہیں جسم کے، اس کے اتنے حصے کو دیکھ سکتے ہیں، اور اجنبیہ کے کتنے حصے کو دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آئی کہ اگر بیوی ہے یا حلال باندھی ہے تو اس کے جسم کے اتنے حصے کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ پورے حصے دو دیکھ سکتے ہیں، الا فرجہا کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ کہتے ہیں والاولا ترکہ، البتہ اس خاص مقام کو نہ دیکھنا اولا ہے، اس خاص مقام کو نہ دیکھنا اولا ہے، لأنہ یورث النسیان، کیونکہ اس سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سے نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس سے نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے اور نسیان کا مرض بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے نہ دیکھنا اولا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی جی، استاد بیوی کا حکم ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے وطی تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ وہ کہیں کیا نام ہے دبر میں کیا نام ہے وطی نہ ہو جائے، جو کہ حرام ہے۔ تو اذا تعارض المانع والمقتضی يقدم المانع والا قاعدہ جیسے آپ نے پڑھا ہے، وہ وہاں پر صادق آتا ہے کہ عورت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کی وجہ سے اسے دبر میں بھی ہوتی ہو سکتی ہے، تو یہ معنی پیدا ہو گیا، معنی اور اس میں تعارض ہو گیا تو یقدم المعنی پر عمل ہوگا۔ جی، وَمِن مَحْرَمِهِ، اور اپنے محرم، تو اب تک کہ آپ کے سامنے ہو گیا دوا علاج کرائیں مفتاد کا، دوا علاج کروائیں پھر اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو اب تک کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ مرد کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی اور باندھی کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آ رہے وَمِن مَحْرَمِهِ، اپنے محرم خواتین جو ہیں ان کے جسم کے کتنے حصے کو آدمی دیکھ سکتا ہے۔ وَمِن مَحْرَمِهِ هِيَ مَن لَّا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ، اور اپنے محرم کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، ہیا محرم کسے کہتے ہیں؟ مَن لَّا يَحِلُّ نِكَاحُهَا، محرم اس عورت کو کہتے ہیں جس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، ابداً کبھی بھی، جس سے کبھی بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔ بِنَسَبٍ، خواہ یہ محرم نسب کی وجہ سے ہو، خواہ یہ محرم نسب کی وجہ سے ہو، جیسے ماں وغیرہ ہے، بہن وغیرہ ہے، سمجھ رہے ہیں، او سببن، یا کسی سبب کی وجہ سے، جیسے رضاعت کی وجہ سے ہے یا مصاہرت کی وجہ سے ہے، ولو بزنا، چاہے حرمت مصاہرت زنا کے ذریعے سے ہی ثابت ہوئی ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حرمت مصاہرت زنا سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے امام صاحب کے ہاں یہ ہے کہ اگر زنا کے ذریعے سے بھی حرمت ہوئی ہو تو وہ عورت محرمات ابدیہ میں آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی، اب یہ آیا کہ اپنے محرم کو دیکھ سکتے ہیں، پھر محرم کی تعریف ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کہتے ہیں یا من لا یحل نکاحها ابدا، محرم اس عورت کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نکاح اس سے حرام ہوتا ہے،
کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو محرم کے کتنے حصے دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں محرم کے الر راسی، سر کو دیکھ سکتے ہیں، والوجہ چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، والصدری سینے کو دیکھ سکتے ہیں، والساقی پنڈلی کو دیکھ سکتے ہیں، والعضدی بازو کو دیکھ سکتے ہیں، ان امینہ شہوتہ و شہوتہا ایضاً، لیکن یہ دیکھنا مطلقاً نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ ہے ان امینہ شہوتہ، اگر آدمی خود بھی اپنی شہوت سے مامون ہو، یعنی ان اعضاء کو دیکھنے سے اس کے اندر شہوت نہ پیدا ہو، وشہوتہا اور عورت کی شہوت سے بھی مامون ہو، تو دونوں جانب سے شہوت سے اگر حفاظت ہو، امن ہو، تب تو ان اعضاء کو دیکھ سکتے ہیں، وَإِلَّا لَا ورنہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے دیکھیے آئے گا وَإِلَّا لَا۔ تو محرم جو خواتین ہوتی ہیں ان کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، سر کو دیکھ سکتے ہیں، سینے پہ نظر پڑ جائے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ عام طور سے عورتیں دودھ وغیرہ پلاتی رہتی ہیں، نظر پڑ ہی جاتی ہے آدمی کی، کیا خیال؟ تو والساقی پنڈلی کو دیکھ سکتے ہیں، سوتے ہوئے پنڈلی وغیرہ کھل جاتی ہے، والعضد بازو کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ان امینہ شہوتہ و شہوتہا ایضاً، خود آدمی بھی شہوت سے معمون ہو اور عورت بھی۔ ذکرہ فی الہدایہ، ہدایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ عورت مرد کے علاوہ عورت بھی معمون ہو۔ مصنف نے دیکھیے علامہ تمرتاشی نے تو صرف شہوتہ مذکر ہی کی شرط لگائی ہے کہ دیکھنے والا اگر شہوت سے معمون ہو تو، لیکن صاحب ہدایہ نے وہ شہوتہ کی بھی اضافہ کیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں محفوظ ہوں شہوت سے، تب یہ بات ہے۔ کہتے ہیں فمن قصرہ علی الاول فقد قصر، جن لوگوں نے صرف پہلی ہی بات پر ہی اس کو روک دیا ہے تو انہوں نے کبھی کر دی ہے، یعنی جن لوگوں نے ان امینہ شہوتہ اتنا ہی صرف جن لوگوں نے لکھا ہے فقط قصر، تو ان لوگوں نے کوتاہی کی ہے۔ ابن کمال نے لکھا ہے، تو مصنف نے ساتھ میں طنز بھی کیا ان لوگوں پر جن لوگوں نے صرف ان امینہ شہوتہ کی بات لکھی ہے، حالانکہ دونوں لکھنا چاہیے، شہوتہا یہ مکمل لکھنا چاہیے، لیکن خود علامہ تمرتاشی نے متن میں ان امینہ شہوتہ کی بات لکھی ہے، اور اس کے علاوہ بعض دیگر لوگوں نے بھی صرف مذکر ہی کی بات لکھی ہے، مؤنث کی شہوت کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اس پر مصنف نے فرمایا ابن کمال کے حوالے سے فمن قصرہ علی الاول، اول سے مراد کیا ہے؟ شہوتہ مرد کی شہوت، اور شہوتہ یہ کیا نام ہے، یہ دوسری بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اول ہی پر اس کو روک دیا ہے فقط قصر، ان لوگوں نے کوتاہی کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ فمن قصرہ علی الاول فقد قصر، جن حضرات نے اپنی متن میں اپنی کتابوں میں پہلے ہی پر کیا تحدید کر دی ہے فقط قصر، تو ان کی جانب سے کوتاہی ہوئی ہے، انہیں دونوں باتیں لکھنی چاہیے تھی، مرد کی شہوت کے معمون ہو اور عورت بھی شہوت سے معمون ہو، تو یہ حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَإِلَّا لَا ورنہ دیکھنا جائز نہیں ہے، وَإِلَّا لَا ورنہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آدمی شہوت سے اور عورت شہوت سے محفوظ نہیں ہے تو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر محفوظ ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ لا الی الظہر والبطن، عورت کی پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، والبطن اور اس کے پیٹ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، محرم خواتین کی پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور پیٹ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، خلافا للشافعی، برخلاف امام شافعی کے کہ وہ ان مقامات کو بھی دیکھنے کی گنجائش دیتے ہیں، والفخذ اور ران کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں،
تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کے جو ہے سر ہے، چہرہ ہے، سینہ ہے، پنڈلی ہے، بازو ہے، یہ اعضاء آدمی دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ عورت اور مرد دونوں محفوظ ہوں اور دونوں سے امن ہو، یعنی شہوت کے اعتبار سے شہوت بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پیٹ ہے، پیٹھ ہے اور ران وغیرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور باقی اعضاء تو آپ کو معلوم ہی ہو تو بالکل نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ان اعضاء کو دیکھنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے اور بعض اعضاء کو اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے؟ کہتے ہیں وَأَصْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور یہ خواتین اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ الآیہ، تو کہتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، تو زینت کو ظاہر کرنے کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، زینت تو خود ہی نظر آتی ہے۔ تو زینت سے مراد کیا ہے؟ مقام زینت ہے۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ مقام زینت ہے۔ تو جب مقام زینت مراد ہے تو کہتے ہیں وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ مَوَاضِعُ الزِّینَةِ، اوپر جو باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے سر ہے، اس میں عورتیں چوٹی باندھتی ہیں، چہرہ ہے، اس پہ لالی کریم پاؤڈر لگاتی ہیں، صدر ہے، سینہ ہے، اس میں کیا جیسے مالا وغیرہ پہنتی ہیں، مالا لٹکتا رہتا ہے، وساق پنڈلی ہے، اس میں عورتیں پائل پہنتی ہیں، والعضد، اور کیا نام ہے یہ بازو ہے، اس کے اندر بھی بعض چیزیں پہننے کی آتی ہیں، دملچ وغیرہ پہنتی تھی پہلے عورتیں۔ تو یہ مقامات ایسے ہیں جن کا تعلق زینت سے ہے، زینت کی چیزیں یہیں پر کی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ اپنے زینت کے مقامات ظاہر نہیں کر سکتی ہیں مگر شوہر کے سامنے اور محرم مردوں کے سامنے۔ تو زینت سے مراد مقام زینت ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مقام زینت عورتیں کھول سکتی ہیں اور آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے جب محرم ہو۔ تو وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ مَوَاضِعُ الزِّینَةِ، اور اوپر جو باتیں سر وغیرہ کی آئی ہیں یہ زینت کے مقامات ہیں۔ بخلاف الظہر ونحوہ، برخلاف پیٹ کے اور پیٹھ کے، کہ وہ مقام زینت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مرد کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی اور باندی کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، قریب البلوغ بچے کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، اور محرم خواتین کے جسم کے کتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلے۔ آسان ہے سبق، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کا سبق جو ہے بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اکثر مسائل تو معلوم ہی، لیکن بہرحال حوالے کے ساتھ معلوم رہنا یہ اہم بات ہے۔ ان چیزوں کو آپ تلاش کریں تو کہاں ملیں گی، وہ حوالہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو یہ آگے چلتے ہیں۔ لا الی الظہری، یعنی محرم خاتون کی پیٹھ کو آدمی نہیں دیکھ سکتا، یعنی محرم مرد محرم خاتون کی پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، پیٹ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور پیٹھ اور پیٹ میں وہ حصہ بھی شامل ہے جو نیچے پیر تک کے رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، پنڈلیوں تک کے رہتا ہے۔ کہتے ہیں وَحُکْمُ أَمَةِ غَيْرِهِ وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ كَذَلِكَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا كَمَحْرَمِهِ، اور دوسرے کی باندھی کے جسم کا حکم، چاہے وہ باندھی مدبر ہو یا ام ولد ہو، كَذَلِكَ ایسے ہی ہے۔ جب ایک صاحب کہ جب ان مقام زینت کو دے سکتے ہیں تو غیر مقام زینت کو نہیں دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے تو ایک آیت اور بنانی پڑے گی نا آپ کو۔ اس کے لیے تب تو ایک آیت اور بنانی پڑے گی کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ لِبُعُولَتِهِنَّ، تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَغَيْرَ زِينَتِهِنَّ، پھر آپ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں ماں لگا سکتے ہیں
اگر کوئی گھر میں خاتون موجود نہ ہو اور آس پڑوس کی آواز لگانے کے لیے اور لگانا ضروری تو آپ لگا سکتے ہیں، آنکھ بند کر کے لگا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آنکھ بند کر کے۔ اور اگر ایسا زخم ہے کہ آنکھ بند کرنا صحیح نہیں ہے تو جہاں پر زخم ہے اتنے حصے پہ لگا سکتے ہیں، پورے پیٹ کو ڈھک کر کے، سمجھ رہے ہیں۔ اچھا کہاں گیا؟ وحکم امت غیرہ، اور دوسرے کی باندی کا حکم، چاہے وہ باندی مدبر ہو یا ام ولد ہو، کذالک ایسے ہی ہے، یعنی جو حکم محرم خواتین کو دیکھنے کا ہے وہی حکم دوسرے کی باندی کا ہے، یعنی محرم خواتین کے جسم کے جتنے حصے کو دیکھ سکتے ہیں اتنا حصہ دوسرے کی باندی کا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فینظر الیہا کمحرمہ، تو دوسرے کی باندی کے جسم کو اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا اپنے محرم خواتین کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ اس لیے کہ جو باندیاں ہوتی ہیں وہ کام دھندے کے لیے، خدمت کے لیے باہر نکلتی ہیں اور ان سے وہ پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے جو آزاد خواتین سے مطلوب ہے۔ تو عام طور سے ان کے جسم کے یہ مقامات، بازو وغیرہ ہے، سر وغیرہ ہے، یہ سب کھلا ہی رہتا ہے۔ تو اگر جی ماں کے پیر دبا سکتے ہیں، آگے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، مولوی دباتا کہاں جلدی آج کل۔ تو یہ خواتین جو ہیں، کیا نام ہے، یہ باندیاں جو ہوتی ہیں یہ کام کاج کے لیے اتنی کثرت سے باہر نکلتی ہیں، خادمہ کے طور پر ہوتی ہیں، تو ان سے پردے کا نہ وہ اہتمام ہو سکتا ہے اور نہ ہی آدمی ان سے اتنا اہتمام خود برت سکتا ہے۔ تو اس لیے خواتین ان کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ اتنے حصے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے، وما حل نظرہ مما مر من ذکر او انثى حل لمسہ، اور جتنے جسم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے، مما مرہ ان چیزوں میں سے جن کا ذکر پہلے ہوا ابھی، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، یعنی مرد کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے یا کیا نام ہے بیوی کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے، یا باندی کے جسم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے، یا دوسرے کی باندی کے جسم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے، یا محرم کے جسم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے، اس اتنے حصے کو چھونا بھی جائز ہے۔ وما حل نظرہ، جتنا دیکھنا جائز ہے، حل لمسہ، اتنے حصے کو چھونا بھی جائز ہے۔ تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیر کو دبا سکتے ہیں کہ نہیں دبا سکتے ہیں، تو پنڈلی کے تک کے تو جب دیکھ سکتے ہیں تو پنڈلی کو دبا بھی سکتے ہیں، پنڈلی سے اوپر حصے کو نہیں دبا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ان تمام خواتین کا حکم ہے جو محرم ہیں، ان کے جسم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے اتنے کو چھونا بھی جائز ہے۔ وما حل نظرہ مما مر من ذکر او انثى، مذکر اور مؤنث کے جسم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے اتنے حصے کو چھونا بھی جائز ہے۔ اذا امن الشہوۃ علی نفسہ وعلیہا، لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ اس شرط کے ساتھ ہے جب لڑکا خود محفوظ ہو شہوت سے اور عورت بھی شہوت سے محفوظ ہو، ورنہ آپ نے اس مسئلے پر عمل کرنا شروع کر دیا، وما حل نظرہ حل لمسہ، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنا شروع کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اذا امن الشہوۃ علی نفسہ وعلیہا والا معاملہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی مسئلہ بتانا شروع کر دے، اتنا حصہ دیکھنا جائے اتنا چھونا بھی جائز ہے، اب آپ سب عورتوں کو چھونا شروع کر دیں، جیسے غیر محرم عورت کا جو ہاتھ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، نیچے قدم کا حصہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اب اس کو چھونا بھی شروع کر دیں، تو سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا۔ وہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا نا کہ مولانا صاحب کیا غیر محرم خاتون کا کچھ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا آپ وضو کی بات کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔
تو یہ بھی ضروری ہے. وما حل نظره مما مر من ذکر او انثى حل لمسه اذا امن الشهوة على نفسه وعليها. تو جسم کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے مذکر مؤنث کے، اتنے حصے کو چھونا بھی جائز ہے، جبکہ آدمی اپنے اوپر اور خود اس خاتون پر شہوت سے محفوظ ہو، معمور ہو. لأنه علیہ الصلاۃ والسلام کان یقبل رأس فاطمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سر کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو سر کا حصہ دیکھنا جائز تھا، تو اس کو اس پہ ہار لگانا اور کیا نام ہے ہوٹ لگانا بھی جائز تھا. تو ما حل نظرہ حل لمسہ. وقال علیہ الصلاۃ والسلام من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الجنہ. جس شخص نے اپنے والدہ کے پیر کا بوسہ لیا تو گویا اس نے جنت کے کی دہلیز کا بوسہ لیا. سمجھ رہے ہیں؟ جنت کی دہلیز کا بوسہ لیا. اب یہ روایت ثابت تو نہیں ہے، لیکن بس لکھا ہوا ہے. تلاش بسیار کے باوجود بھی کسی حدیث کے معتبر کتاب میں روایت نہیں ملی کہ جو آدمی اپنی والدہ کے پیر کا بوسہ لیتا ہے تو گویا وہ جنت کے دروازے کو چوم رہا ہے، جنت کی دہلیز کو چوم رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ روایت تو بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، البتہ پہلی روایت تو ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جسم کے اس حصے کو جس کو دیکھنا جائز ہے اس کو چھونا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہی، دونوں میں شرط وہی ہے، دیکھنے میں بھی شرط وہی ہے، چھونے میں بھی شرط وہی ہے. اوپر آیا تھا نا کہ ان امینا شہوتہ و شہوتہا، تو دیکھنا بھی مطلقاً نہیں ہے جبکہ شہوت سے آدمی محفوظ ہو، اور چھونے میں بھی مسئلہ وہی ہے. اس لیے اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ مسئلہ مطلق نہیں ہے، ساتھ میں وہ مقید بھی ہے. تو وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظْرُ وَالْمَسُّ. اور اگر آدمی شہوت سے معمون نہ ہو، او شک، یا صرف شک ہو کہ شہوت ہو سکتی ہے، او شک کا بات سمجھ میں آئی؟ یہاں یقین کو چھوڑ کر شک کو لے لیا گیا ہے. التحریم بزا کے معاملے میں اصل حرمت ہے، تو کہا وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ ذَلِكَ، اگر آدمی شہوت سے محفوظ نہ ہو، او شک کا، یا شہوت پیدا ہو جانے کا شک بھی ہو، فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظْرُ وَالْمَسَّ. ابن کشف الحقائق علامہ ابن سلطان نے اس میں نقل کی ہے، اور صاحب مجتبیٰ نے بات لکھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو شہوت سے محفوظ ہوگا تبھی آدمی دیکھ بھی سکتا ہے. عتبۃ کے معنی ہوتا ہے دہلیز، چوکھٹ. اور اگر آدمی محفوظ نہیں تو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو چھو سکتا ہے. بات آئی کہ وما حل نظرہ، اب آگے سے متصل بات ہے، الا من اجنبیۃ، سوائے اجنبیہ کے. سوائے اجنبیہ کے، ایسا آپ کہیں نا کہ اجنبیہ عورت کو چھونے جا رہے تھے، اجنبیہ عورت کو چھونے جا رہے تھے. جی ارے پاگل آدمی کیوں پریشان ہو، نامحرم سلام کرے تو جواب دے، سب آ رہا ہے آگے، کیوں پریشان ہو اس کے اندر؟ اسی کتاب میں جس سوال کا جواب نہ دو سمجھو آ رہا ہے آگے. ہم سب کے سوال دیتے رہے، کوئی ضروری نہیں کہ سب کے سوال کے جواب فوراً دیں، اس لیے کہ وہ آگے آ ہی رہا ہے تو کیا بتائیں یہاں پہ بھی. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، آگے سنو. الا من اجنبیۃ، سوائے اجنبیہ کے. فلا یحل مس وجہها وکفها، تو اجنبیہ عورت کے چہرے کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو چھو نہیں سکتے ہیں. وکفها، اور اس کے ہتھیلی کو بھی چھو نہیں سکتے ہیں. اب ایک صاحب کہتے کہ بغیر شہوت کے کوئی عورت کا جسم کیا کہتے پکڑ کیا نام ہے، ہاتھ پکڑ لے یا جسم ٹچ کر دے تو کیا ہوگا؟ تو وہ آگے لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فلا يحل مس وجہها، غیر محرم عورت کا کیا ہے، اس کے چہرے کو چھونا جائز نہیں ہے.
وکف وکفہا، اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چھونا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ، اگرچہ آدمی شہوت ہی سے کیوں نہ معمون ہو، سمجھ رہے ہیں، اس میں شہوت اور بغیر شہوت سب برابر ہے۔ لِأَنَّهُ أَغْلَظ، اس لیے کہ یہ زیادہ غلیظ ہے، زیادہ بڑی بات ہے۔ وَلِذَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاحَرَةِ، یہی وجہ ہے کہ اجنبیہ عورت کے چہرے کو چھونے سے، اس کے ہاتھ کو چھونے سے حرمت مصاحرت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا فِي الشَّابَّةِ، یہ تفصیل نوجوان لڑکی کے بارے میں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اما العجوز التي لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدها اذا امنا، اور جہاں تک بوڑھی خاتون کا تعلق ہے، التي لا تشتهي، جو اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ اس کے اندر سے شہوت مر گئی ہو، تو پھر اس سے مصافحہ کرنے میں اور اس سے ہاتھ چھونے میں حرج نہیں ہے۔ اذا امنا، جبکہ جناب والا خود شہوت سے معمون ہو، اور اگر آپ کسی بوڑھی خاتون کا ہاتھ بھی شہوت سے پکڑ رہے ہیں تو پھر وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی نوجوان لڑکی نہیں ملتی تو سوچے سے بوڑھی سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے، تو بوڑھی سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں آپ شہوت سے اس سے مصافحہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ فرمان کے سفر کے دوران ایک سیٹ پر ایک دوسرے کے جسم ٹچ ہوتے رہتے ہیں، تو فرمان کیا آپ کو بھی اس کا اتفاق کبھی ہوا ہے کہ دوسروں کو دیکھ دیکھ بتا رہے ہیں؟ فرمان علی ندوی بجنوری، کیا یہ معاملہ کبھی آپ کے ساتھ پیش آیا؟ یہ پیش آنے نہیں دیتے ہیں، یہ کوشش کرتے کہ اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے تو اچھا ہے۔ یہ فرمان بجنوری جب بھی سفر کرتے ہیں تو یہ خاص طور سے کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے۔ اچھا، ہاں جی۔ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ عموم بلوا میں داخل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عموم بلوا میں، ہندوستان میں رہتے ہوئے عموم بلوا میں ہے۔ ٹرین، بس اور بمبئی کی لوکل میں آپ چلے جائیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ کمزور طبیعت کے آدمی تو آ کے دوبارہ نہاتے بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بمبئی کی لوکل میں سفر کرنے کے بعد کمزور طبیعت کے لوگ آ کے دوبارہ نہاتے بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بمبئی کی ٹرینوں میں سفر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جی۔ جو دیہاتوں سے نوجوان شروع ممبئی جاتے ہیں وہ تو بطور خاص بمبئی کی لوکل پہ سواری کرتے ہیں تاکہ مفت میں بہت ساری لذتیں ان کو حاصل ہو جائیں۔ جی۔ تو یہ کہتے ہیں سہیل خان کو مزہ بہت آتا ہے، ان کو کسی کے بغل میں بیٹھ کے بہت مزہ آتا ہے۔ چلیے، تو الا من اجنبیت، سوائے اجنبیہ کے، فلا یحل مس وجہها، تو اس کے چہرے کو چھونا جائز نہیں ہے، وکفہا، اور اس کی ہتھیلی کو بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ تو جب ہتھیلی چھونا جائز نہیں تو اس سے مصافحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ شیک ہینڈ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے خواتین سے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ، اگرچہ آدمی شہوت سے معمون ہی ہو، لِأَنَّهُ أَغْلَظ، اس لیے کہ یہ زیادہ غلیظ ہے، بڑی بات ہے یہ۔ وَلِذَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاحَرَةِ، یہی وجہ ہے کہ صرف چھونے سے بھی حرمت مصاحرت ثابت ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا الشَّابَّ، اور یہ چھونے کی جو بات آئی، چہرے کو چھونے کی اور ہاتھ کے چھونے، یہ شابہ نوجوان لڑکی کے بارے میں ہے۔ اما العجوز التي لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها، وہ بوڑھی خاتون جس کے اندر سے شہوت ختم ہو گئی ہو تو پھر اس سے مصافحہ کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اس کا ہاتھ تھامنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اذا امنا، اگر آدمی معمون ہو۔ کہتے ہیں وَمَتَى جَازَ الْمَسُّ جَازَ سَفَرُهُ بِهَا، اور جب بوڑھی عورت کا ہاتھ چھونا جائز ہو گیا تو اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز ہوگا۔
وَيَخْلُو اور خلوت میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز ہوگا، اذا امنا علیہ وعلیہا اگر آدمی خود اپنے اوپر مامون ہو شہوت سے اور عورت پر بھی مامون ہو، وَإِلَّا لَا ورنہ مامون نہیں ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا، یعنی عورت کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، خلوت میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی معمون نہیں ہے یا عورت کے اندر خود گدگدی پیدا ہو جاتی ہے، بوڑھی خواتین بھی بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو بہت شرارتی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو پا کے یا نوجوان لڑکوں کو پا کے وہ بھی تھوڑا کچھ نہ کچھ گڑبڑی کرنے لگتی ہیں، اس لیے کہا کہ اگر اس کے اندر بھی تھوڑی بہت کچھ پیدا ہوتی اس قسم کی چیز تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ جی حضرت اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ بوڑھی کی شہوت مر گئی ہے؟ اچھا ہاں، یہ تو بہت اہم بات ہے کہ بوڑھی کی شہوت مر گئی ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں بتائی جا سکتی ہے۔ عموماً یہ ہے کہ جو خواتین بہت لاغر ہو جاتی ہیں، جیسے کہ 65 سال 70 سال 80 سال کی ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر ان کا ہلنے لگتا ہے، بدن ان کا جواب دینے لگتا ہے، تو وہ خواتین اس دائرے میں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ خواتین۔ ورنہ آج کل تو بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو 55 سال کی ہیں، 60 سال کی، 65 سال کی ہیں، ان کے اندر بھی اس قسم کی حرکت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جن کے ہاتھ پیر جواب دینے لگے، جسم جواب دینے لگے، سر ڈولنے لگے، اپنے آپ سے کھڑی نہ ہو پائیں، چل نہ پائیں، اس طرح کی خواتین اگر ہیں تو ان کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے، جی، کہ وہ خواتین اس دائرے میں آئیں گی۔ چلیے، وَمَتَى جَازَ الْمَسُّ جَازَ سَفَرُهُ بِهَا وَيَخْلُو إِذَا أَمِنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَإِلَّا لَا وَفِي الْأَشْبَاهِ اور الاشباہ والنظائر جو علامہ ابن نجیم مصری کی اس میں لکھا ہے، الخلوۃ بالاجنبیۃ حرام، کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے، الا لملازمۃ مدیونۃ حربت ودخلت خریبۃ او کانت عجوزا شوہا، سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں اجنبیہ کے ساتھ خلوت اختیار کرنا حرام ہے، خلوت اختیار کرنا حرام ہے، سوائے اس عورت کے جو مقروض ہو، سوائے اس عورت کے جو مقروض ہو، سمجھ رہے ہیں، حربت اور وہ بھاگ رہی ہو قرضہ دینے سے، وہ دخلت خریبتن اور کسی بے آب و گیاہ جنگل میں گھس جائے، کسی ویران مقام پر گھس جائے، تو آدمی اس کو اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے اس کو وہاں سے نکال کر لائے تو ایسی عورت کو لا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ مقروض ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، پھر بھی بھاگ رہی ہے اور جنگل میں گھسی جا رہی ہے، تو اب آدمی اس کو پکڑ کے نہیں لائے گا تو کیا کرے گا؟ اور ظاہر اس کو پکڑنے کے لیے جائے گا تو تنہائی اختیار ہی کرنی پڑے گی، اس کو تنہائی آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ تو اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے مقروض عورت کو پکڑنے کے لیے جو بھاگ رہی ہو اور کسی جنگل میں یا کسی ویرانے میں گھس جائے، داخل ہو جائے، تو وہاں سے اس کو پکڑ کر لانے کے لیے جو اس وقت تنہائی ہو جاتی ہے اس کی گنجائش ہے۔ او کانت عجوز، یا ایسی بوڑھی عورت ہو، شوہا جو کریہ المنظر ہو، جس کو دیکھنے سے آدمی کی طبیعت میں بہت زیادہ بشاشت محسوس ہو، او کانت عجوزا شوہا، یا بہت ہی زیادہ کریہ المنظر قبیح المنظر عورت ہو، چہرے مہرے سے دیکھنے میں آدمی کو بہت برا لگتا ہو، تو ایسی عورت کے ساتھ بھی تنہائی اختیار کر سکتا ہے۔ او بحائل، یا آدمی کے درمیان اور اس عورت کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، جیسے کوئی دیوار حائل ہو، کوئی پردہ حائل ہو، سمجھ رہے ہیں۔ آج کل جیسے کیا نام ہے شہروں میں ہوتا ہے کہ یہ پارٹیشن کر دیتے ہیں پلائی ووڈ سے،
پلائی کی جو لکڑی ہوتی وغیرہ، تو اس طرح کوئی اگر حائل ہو تو تو پھر اس کی گنجائش ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ والخلوۃ بالمحرمۃ مباحۃ، اور محرم خواتین کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا یہ جائز ہے. محرم خواتین کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز ہے. الا الاخت رضاعا والسہرۃ الشابہ، سوائے رضائی بہن کے، کہ رضائی بہن جو ہوتی ہے، جو دودھ شریک بہن ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی تو ہے آپ کی محرم، لیکن اس سے تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو سگے بھائی بہنوں میں جو فطری حجاب ہوتا ہے، فطری جو حیا ہوتی ہے، وہ دودھ شریک میں نہیں ہو پاتی ہے. والسحرۃ الشابہ، اور کیا کہتے ہیں یہ ساس جانتے ہیں نا، خوش دامن، اور نوجوان ساس کے ساتھ بھی تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ساس جو ہوتی ہے کبھی کبھی وہ سانپ بھی بن سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بطور خاص اگر وہ نوجوان ہو اور داماد نوجوان ہو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس قسم کے معاملات ہم لوگوں کے پاس آتے بھی رہتے ہیں دارالفتہ میں. تو محرم خواتین کے ساتھ تنہائی اختیار کر سکتا ہے، آدمی بیٹھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، لیکن رضائی بہن ہے تو وہ بھی محرم ہوتی ہے، یا نوجوان ساس ہے وہ بھی محرم ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور بولیے. ہوں. جی. اچھا. وفی الشرمبلالیۃ معزیا للجوہرۃ ولا یکلم الاجنبیۃ الا عجوزا. ہاں ہاں، تو ہم نے کیا بتایا، ساس تو ماں کے حکم میں ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن بتا نا کبھی کبھی ساس جو ہے وہ سانپ بھی بن جاتی ہے. تو وفی الشرمبلالیۃ معزیا للجوہرۃ ولا یکلم الاجنبیۃ الا عجوزا عطست او سلمت فیشمتها ولا يرد السلام علیہا وإلا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ولا یکلم الاجنبیۃ، اور اجنبیہ عورت سے بات چیت نہیں کر سکتا ہے. اجنبیہ عورت سے، غیر محرم عورت سے بات چیت نہیں کر سکتا ہے. الا معزن، اچھا ہاں، اور شرمبلالیہ میں ہے جوہرۃ النیرہ کے حوالے سے. معزین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کے حوالے سے کوئی بات کہنا. عزا یا عزو، عزون کے معنی ہوتا ہے کسی کی جانب کوئی بات منسوب کرنا. تو شرمبلالیہ میں جوہرۃ النیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اجنبی خاتون سے بات نہیں کر سکتا ہے، غیر محرم سے بات نہیں کر سکتا ہے. الا عجوز، اگر ایک ہی وہ بوڑھی ہو، بوڑھی نبی ہو تو اس سے بات اس سے کر سکتا ہے. آگے تفصیل آ رہی ہے کہ عطست، اس کو چھینک آئے، او سلمت، یا وہ سلام کرے، وہ سلام کرے، فیشمتها، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے چھینک کا جواب دے. ولا يرد السلام علیہا، اور اس کے سلام کا جواب نہ دے، یہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ یہاں پر جو لا ہے، یہ لا زائدہ بھی ہو سکتا ہے. یہ لا کیا ہے؟ زائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کا مفہوم ہوگا
کہ اجنبیہ سے بات نہیں کر سکتا ہے، مگر بوڑھی عورت اگر چھینکے یا سلام کرے تو اس عورت کے چھینک جواب دے سکتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دے سکتا ہے، وَإِلَّا لَا، ورنہ نہیں، یعنی خود سے اس سے بات نہیں کر سکتا ہے، خود سے اس سے سلام نہیں کر سکتا ہے، ہاں اگر اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب الحمدللہ سے، یرحمک اللہ سے دے سکتا ہے، اور اگر سلام وہ خود کرتی ہے تو جواب دے سکتا ہے، وَإِلَّا لَا، ورنہ اس سے بھی وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَبِهِ بَانَ، اور اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے، ان لفظۃ اللہ فی نقل القحطانی ویکلمها بما لا يحتاج الیہا زائدۃ، کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ قحطانی نے جو نقل کیا ہے، کیا نقل کیا ہے؟ آگے جملہ نقل کیا ہے، وَيُكَلِّمُهَا، اور آدمی عورت سے بات کر سکتا ہے، بما، اس سلسلے میں، لا يحتاج الیہ، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یعنی بے ضرورت چیزوں کے بارے میں بھی آدمی بات کر سکتا ہے۔ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے، قحطانی نے جو بات لکھی ہے، تو اس جملے میں جو لا آیا، کہتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے، اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ قحطانی نے وَيُكَلِّمُهَا بِمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، یہ جو جملہ لکھا ہے اس میں جو لا يحتاجو میں جو لا آیا ہے، یہ لا کیا ہے؟ زائدۃ، یہ زائدہ ہے، سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ لا زائدہ ہے، یعنی اصل جملہ ہے وَيُكَلِّمُهَا بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، غیر محرم سے آدمی اتنی ہی بات کر سکتا جتنے کی اس کو ضرورت ہو، سمجھ رہے ہیں؟ بے ضرورت کی بات نہیں ہے، تو جس طریقے سے لا يرد السلامہ میں لا زائدہ ہے، ویسے ہی لا يحتاج الیہا میں کیا ہے؟ لا زائدہ ہے۔ وَبِهِ بَانَ أَنَّ لَفْظَةَ لَا فِي نَقْلِ الْقُحْطَانِ وَيُكَلِّمُهَا بِمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ زَائِدَةٌ، یہ خبر بعد میں آ رہی ہے، اور اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ علامہ قحطانی نے جو یہ جملہ نقل کیا ہے کہ وَيُكَلِّمُهَا بِمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اس میں جو لا کا جو استعمال ہوا ہے، یہ لا کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی عورت سے بات کر سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی جس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ صرف ضرورت کے مطابق ہی بات کر سکتا ہے۔ لا یہاں پر زائدہ ہے، لا یہ اصلیہ نہیں ہے، لا یہ نافیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وَبِهِ بَانَ أَنَّ لفظ والی عبارت سمجھ آئی؟ جی، تو خلاصہ نکل کر یہ آیا کہ اگر بوڑھی خاتون ہے اور وہ سلام کرتی ہے یا اس کو چھینک آتی ہے، تو بوڑھی خاتون کے چھینک کا جواب دے سکتے ہیں اور بوڑھی خاتون کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ نوجوان لڑکی ہے تو اس کے چھینک کا جواب نہیں دے سکتے، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر محرم عورت سے بقدر ضرورت بات آپ کر سکتے ہیں، ضرورت سے زائد بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر علامہ قحطانی کی عبارت آپ کے سامنے آئے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے بھی بات کر سکتے ہیں، لا يحتاج الیہ کا جو انہوں نے جملہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا یہاں پر اصلی ہے، بلکہ یہ لا زائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ضرورت کے بقدر ہی بات کر سکتے ہیں۔ دونوں مسئلے سمجھ میں آئے؟ ایک مسئلہ اس نے بتایا ہم نے آپ کو کہ اجنبیہ عورت اگر نوجوان ہو، وہ سلام کرتی ہے، اس کو چھینک آتی تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا نہ چھینک کا جواب دینا ہے نہ سلام کا جواب دینا ہے زور سے۔ اور اگر بوڑھی ہے، اچھا، مولانا انس صاحب کو بہت سی لڑکیاں سلام کرتی ان کے ادب میں، تو آپ نے ان سے بتایا نہیں ان لڑکیوں سے کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے؟
اگر نوجوان لڑکی احترام کی وجہ سے سلام کرے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، اگر احترام کی وجہ سے سلام کرتی ہیں لڑکیاں، جیسے کہ شاگردہ ہوتی ہیں، بہت سی پڑھنے والی ہوتی ہیں، بطور خاص اسکول کالج وغیرہ میں رہتا ہے، تو بہرحال وہاں پہ گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی جواب دے سکتا ہے۔ ویسے ہمارے فقہا نے جو بات لکھی ہے کہ ان کے سلام کا جواب آدمی من میں دے، دل میں آدمی جواب دے، زور سے ان کے سلام کا جواب نہ دے۔ بات سمجھ آئی؟ زور سے ان کے سلام کا جواب نہ دے، بلکہ دل کے اندر دے، من کے اندر اس کا جواب دے، یا اس انداز میں جواب دے کہ جواب بھی ہو جائے اور کام بھی آپ کا ہو جائے۔ جی، فتنبہ، لہذا متنبہ رہیے۔ اچھا، من میں جواب دیں گے تو بدگمانی کا شکار ہو سکتی ہے، اور زور سے جواب دیں گے تو وہ خود آپ کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو آپ بتائیے، وہ خود آپ کے شکار ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ صرف بدگمانی کا شکار ہو جائے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو بدگمانی کا شکار ٹھیک ہے بھائی۔ تو وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ أَيْ مَا حَلَّ نَظْرُهُ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ لِلضَّرُورَةِ۔ کیونکہ شروعات تو سلام سے ہوتی ہے نا، سلام سے بڑھ کر کوئی اچھا تعارف ہوتا ہی نہیں ہے، سلام سے بڑھ کر کوئی تعارف نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جو آدمی کو بالکل، اس لفظ کو سمجھیے آپ منموہن کہہ سکتے ہیں۔ سلام جو ہے یہ کیا ہے؟ منموہن ہے، لوگوں کے من کو موہ لیتا ہے، دلوں کو موہ لیتا ہے، اپنی جانب مائل کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ سلام کر، دو تین مرتبہ سلام وہ کرے گی، چوتھی مرتبہ سلام آپ کریں گے، پانچویں مرتبہ اس کا سلام آئے گا، چھٹی مرتبہ آپ سلام کریں گے۔ تو سلام سے جائے گی بات کلام تک، اور کلام سے بات جائے گی ملاقات تک۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ جو شعر ہے نا غالب کا، کہ یہ کیا شعر ہے وہ غالب کا، کہ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو اس پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب آئی ہے سفر نامہ کوہ طور، تو اس کے شروع ہی میں لکھا ہے کہ ایک سوال یہ قائم کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں تو بہت سے انبیاء آئے، حضور آئے، بہت سے آئے، کسی کو یہ شوق نہیں ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ رب ارینی انظر الیک، یہ بات تو حضرت موسیٰ نے کیوں کہی؟ تو پیر ذوالفقار صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے، اور بہت معقول جواب لکھا ہے، کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واحد خصوصیت ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو کلام کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ملاقات اور دیکھنے کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام انبیاء کو حاصل نہیں تھی کہ ڈائریکٹ کلام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ چونکہ اللہ سے بات کرتے تھے، تو آدمی کب تک خالی آواز سنے گا بھائی؟ آواز کب تک سنے گا؟ دیکھا گیا کب تک نہیں؟ تو آدمی کی طبیعت بے چین ہوتی کہ یہ آخر بولنے والا ہے کیسا، یہ آخر بولنے والا ہے کیسا، کون ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جب بات کر ہی رہے ہیں، آواز سنا ہی رہے ہیں، تو اب یہ ہمارا جو ہے دیدار تک کی نوبت آ جانی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے پہلے مرحلہ ہی میں اس چیز کو معنات کی جاتی ہے کہ آپ سلام کا جواب نہ دیں، زیادہ زیادہ من میں جواب دے دیں، تاکہ سلام کے بعد کلام، کلام کے بعد ابو الکلام نہ بنے۔ جی، او سلمت فیشمتها، یا سلام کرے تو اس کا جواب، اس کے چھینکے تو اس کا جواب دے، اور اگر بوڑھی نہ ہو سلام کا جواب دے اور نہ ہی چھینک کا جواب دے۔ اسی سے بات بھی ظاہر ہو گئی کہ کوہستانی نے جو عبارت نقل کی ہے وہ یکلمھا بما لا یحتاج الیہ ہے، تو اس کے اندر جو لا یحتاج میں جو لا کا ہے یہ لا زائدہ ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ مَا حَلَّ نَظْرُهُ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ لَا فِي زَمَانِنَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْاخْتِيَارِ۔
کہتے ہیں کہ وَلَهُ، اور آدمی کے لیے جائز ہے مَسُّ ذَالِکَ، جسم کے اتنے حصے کو چھونا، ما حل نظرہ، جس کا دیکھنا جائز ہے۔ باندی کے جس حصے کو دیکھنا جائز ہے، باندی کے اس حصے کو چھونا بھی جائز ہے۔ اذا اراد الشراء، اگر آدمی باندی کو خریدنے کا ارادہ کر رہا ہو تو مارکیٹ میں گیا ہے باندی خریدنے کے لیے، اور باندی کو خریدنے کا ارادہ اگر آدمی کو ہے تو جس نے حصے کو دیکھنا جائز ہے، جس کی تفصیل پہلے آئی ہے، اتنے حصے کو چھو کے اور ٹٹول کے بھی دیکھ سکتا ہے کہ بھائی اس کی خوبصورتی کیسی ہے، اور اس کے کیا نام ہے، جسم میں کھردرا پن ہے یا چکنائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پہلے کے لوگ بہت باذوق ہوتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ ہم لوگ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں یہ بزدلوں کا زمانہ ہے۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا، ابھی سوال کیا تھا نا، ان کے جواب میں نے نہیں دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں بادنی کیوں نہیں ہو سکتی ہے، ایک صاحب کا سوال آیا تھا، ان کا جواب میں نے دیکھا تھا، پھر بھی سوال دیکھا تھا، پھر بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں باندھی کیوں نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ دو ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دور کے جو کیا ہے، اس دور کے جو لوگ ہیں بزدل ہیں۔ جب آپ وہ چیز حاصل ہوگی، سمجھ رہے ہیں، جیسے ابھی افغانیوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے پوری، ان کے ہاں باندھی ہو سکتی، بالکل افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے وہ لوگ کیا نام ہے باندھی رکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے تو شرعی جہاد کیا ہے، وہ تو ہر اعتبار سے وہ ٹھیک ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس دور کے لوگ بزدل ہیں، اور بزدلوں کو باندھی نہیں ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں، بزدلوں کو باندھی نہیں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت کا جو عالمی منظر نامہ ہے اور عالمی حکومتیں ہیں، جو دنیا کی حکومتیں ہیں، یہ اس انداز میں چل رہی ہیں کہ اب وہ جنگ کی نوبت آ ہی نہیں پاتی ہے جس میں باندھی باندھا کا تصور ہو، سمجھ رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے ملک میں بیٹھ کے خالی دور سے وار کر رہا ہے۔ اچھا، تو کیا ہوا، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی دنیا جانتی ہے کہ افغانیوں کو لوگ جہادی کہتے ہیں، یہ تو ہمارے ہندوستان کا میڈیا تو سب سے زیادہ کہتا ہے کہ جہادی ہے سمجھ رہے ہیں، ہندوستان کا میڈیا تو سب سے زیادہ کہتا ہے افغانیوں کو جہادی کہتا ہے، تو اس میں کیا ہے، ساری دنیا ان کو جہادی کہتی ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں جہادی، اور جہاد تو کرتے ہی ہیں اس میں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو حکومت کیسے حاصل ہوتی؟ اچھا، آپ بھی بزدلی دکھا رہے ہیں ہاں، تبریز ان کو کہہ رہے ہیں جی۔ تو یہ چیز ہے، تو اس دور میں دو میں نے بتایا، دو باتیں، ایک تو کہ بزدلی ہے۔ دیکھیے اب بزدلی یہ ہے کہ آدمی دور سے بیٹھ کے ٹینک پھینک رہا ہے، بزدلی یہ ہے کہ آدمی دور سے وار کر رہا ہے، اپنے ملک میں بیٹھا ہوا دوسرے ملک میں بم گرا رہا ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اگر آپ کے اندر بہادری ہے، آپ میدان کے اندر آئیے، آمنے سامنے آئیے، سمجھ رہے ہیں، پھر آپ کی بہادری دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کمپیوٹر سارا کام کر رہے ہیں اور ملک چھین رہے ہیں، یہ بہادری نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ بہادری تو یہ ہے کہ جب آمنے سامنے مقابلہ ہوتا ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں نے بتائی کہ اس وقت جو عالمی سیاست چل رہی ہے، عالمی سیاست ہے، اس میں بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پر آپ اس قسم کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جو خود مختار ممالک ہیں، یعنی جہاں پر شاہانہ حکومتیں چل رہی ہیں، وہاں پر بھی یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جہاں پر شاہی عملہ کام کر رہا ہے، شاہی بادشاہت چل رہی ہے، تو وہاں پر بھی جہاد کا کوئی تصور نہیں۔ جو جمہوری حکومت ہے وہاں پر بھی جہاد کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہ سب مسائل ہیں، تو کہاں سے آپ کو باندھی ملے گی، سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ باندھی سے اچھی چیز رکھ سکتے ہیں، آزاد عورتیں، بشرطے کہ آپ اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، بڑھیا گھر بنوا لیں، 4 گھر الگ الگ بنوا لیجئے، 1-1.5 لاکھ روپیہ مہینہ پیسہ کمائیے، اور 4 عورتوں سے شادی کر لیجئے، سب سے بہترین زندگی گزاریے۔ تو اس میں کیا ہے، آپ کو باندھی بھی مل جائے گی اور کام بھی آپ کا چلتا رہے گا، وہ یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال جتنی چادر اتنا ہی پیر پھیلانا اچھا ہوتا ہے، جتنی چادر ہو اتنا ہی۔ جی
جی ہاں، تو چلتے ہیں آگے کیا ہے. تو وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ أَيْ مَا حَلَّ نَظْرُهُ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ لَا فِي زَمَانِنَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْاِخْتِيَارِ. جی، ایک جو آدمی شادی کے سلسلے میں کہے کہ ایک کافی ہے تو دو حال سے خالی نہیں. ایک حال تو یہ ہے کہ یا تو اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. شادی کے بعد اندازہ آدمی کو ہوتا ہے کہ ایک اور ہونا چاہیے، یا دو ہونا چاہیے، تین ہونا چاہیے. تو وہ آدمی جب تک شادی ہوتی تب تک آدمی ایک ہی کو کافی سمجھتا ہے. شادی کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اور ہونا چاہیے، دو اور، تین اور ہونا چاہیے. اکثر کو یہ دیکھو گے کیونکہ ہمارے پاس تو لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں. ہاں، اور دوسرے یہ کہ جو آدمی کہتا ہے ایک کافی ہے تو اس کو کسی حکیم دانا سے ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کسی حکیم دانا سے ملاقات کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی دو حال سے خالی نہیں ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ. تو یہ بات آئی کہ باندی کے جسم کے اتنے حصے کو چھونا جائز ہے جتنا دیکھنا جائز ہے. اذا اراد الشراء، اگر آدمی خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو. وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ، اگرچہ شہوت کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو. یعنی کوئی باندی خریدنے گیا ہے اور اس کے کیا نام باندی کو چھوتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بدن کو ٹچ کرتا ہے، وہ حصے کو دیکھنا جائز ہے. اور شہوت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو بھی یہی حکم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہی حکم اس آدمی کے لیے ہے جو عورت کو دیکھنے گیا ہو شادی کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر عورت کو کوئی آدمی دیکھنے کے لیے گیا، یعنی منگیتر کو دیکھ کے شادی کرنا چاہے، آدمی دیکھنے کے لیے گیا ہے، تو اب کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلی نظر میں اتنا پسند کر لیتے ہیں کہ ان کو شہوت پیدا ہو جاتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے لوگ لڑکیوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آدمی کے دل میں کیا شہوت پیدا ہوئی کیا نہیں، آپ کہاں دیکھنے جائیں گے؟ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے. وقیل اللہ فی زماننا، اور ایک قول یہ کہ ہمارے زمانے میں جائز نہیں ہے. اختیار، اختیار لتعلیل المختار. اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، کوئی بات نہیں. میں سمجھا کہ بالکل جا رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے سر. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ وکیل اللہ فی زماننا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں باندیوں کو خریدنے کے لیے چھونا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے زمانے کی جو بات کہی اس لیے کہی ہے کہ ان کے زمانے میں اخیار کم تھے، اشرار زیادہ تھے. بہت سے شریر لوگ خالی ٹیسٹ لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے جیب میں 10 20 50 روپیہ رکھ لیا، 1000 2000 روپیہ رکھ لیا اور چل دیے. اب ان کو خریدنا ہے ایک باندی اور چھو رہے ہیں 100 باندیوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ ہر باندی کو چھو رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں گال کیسا ہے، بال کیسا ہے، اور جسم کیسا ہے، پنڈلی کیسی ہے، ہاتھ کیسا ہے، لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جھوٹے والا. ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے بعد کے فقہا نے یہ کہا وقیل لا فی زماننا، ہمارے زمانے میں چھونا جائز نہیں ہے، خالی دیکھ کے آپ پسند کر لیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھ کر پسند کر لیجئے. تو فقہائے کرام بہرحال باریک نظر ہوتے ہیں. فی زماننا ایک قول یہ کہ ہمارے زمانے میں جائز نہیں، اسی کو اختیار کیا ہے. اختیار میں اسی کو پورے جسم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ بیان کیا ہے. تو اتنا کافی ہے آج کے درس کے لیے، وقت بھی ختم ہونے والا ہے.